الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. ناظرین محترم، آپ سب جانتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت سعادت والا مہینہ آنے والا ہے. اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اس پر کچھ آپ کے سامنے عرض کروں گا. رمضان المبارک سن 2 ہجری کے اندر اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے. اس سے پہلے مسلمان 10 محرم کا 9 تاریخ یا 10 محرم 11 محرم اس کا روزہ رکھتے رہے ہیں. رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد یہ روزے جو ہے وہ مستحب کے درجہ میں چلے گئے. کوئی آدمی اگر رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، اسے ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو اسے گناہ نہیں ملے گا. رمضان المبارک بابرکتوں و سعادتوں والا مہینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو آپ اپنی کمر جو ہے وہ کس لیتے، یعنی تیاری فرماتے اور اپنے بستر سے جدا ہو جاتے، خوب نوافل کا اہتمام کرتے، تلاوت کا اہتمام ہوتا. جیسا کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ہر رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک کا دور فرماتے، اور آخری رمضان میں جس کے بعد آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے 2 بار قرآن پاک کا دور کیا. رمضان اس کا روزہ جو کہ فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. تو اس آیت کے اس حصہ سے معلوم ہوا کہ روزوں کا فرض ہونا، روزے رکھنا، یہ امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزر چکی ہیں، حضرت آدم نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا، اگرچہ اس کے وقت اور دیگر جو ہے وہ مسائل جدا ہو سکتے ہیں. آگے فرمایا لعلکم تتقون، کہ روزے کی غرض کیا ہے کہ تتقون، تم تقوی اختیار کر لو. یعنی رمضان 1 سال کے بعد رمضان المبارک آتا ہے تو یہ ہمیں ٹریننگ کروائی جاتی ہے کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ پوری زندگی کے اندر ہم نے، پورے سال کے اندر ہم نے گناہوں سے کس طرح بچنا ہے. تو یہ ہم 1 مہینہ ٹریننگ کر کے اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں کہ ہم گناہوں سے کس طرح محفوظ رہیں گے. تو اس لیے فرمایا تتقون، یہ پورا رمضان جب تم ٹریننگ کرو گے، اس کی عادت بناؤ گے، تو آگے پورا سال کے اندر، آگے پوری زندگی تمہیں گناہوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آسانی ہو جائے گی تمہارے لیے. اور آگے فرمایا ایام معدودات، یہ چند گنے چنے جو ہے وہ دن ہیں کہ 1 سال کے اندر 1 مہینہ جو ہے اس کے لیے مختص کیا گیا ہے. 1 سال کے اندر 365 دن ہیں، ان 365 میں سے صرف 30 یا 29 دن جو ہے وہ خاص کیے گئے. تو فرمایا ایام معدودات، گنے چنے جو ہے وہ دن ہیں، تم نے گھبرانا نہیں ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے وہ بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا. فرمایا کہ یہ 1 سال کے اندر چند جو ہے وہ دن ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اس حکم پر عمل کرو.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرماتے، نصیحت فرماتے تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت برکت والا مہینہ ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں جو 1000 مہینوں میں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا، اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض ادا کرتا ہے، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر رہا ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ صبر کا ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا یہ مہینہ جو ہے وہ غم خاری کا ہے، صلہ رحمی کا ہے، کہ مومن آدمی جو ہے وہ اس مہینے کے اندر اس کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ غم خاری کا، صلہ رحمی کا مہینہ ہے کہ تم سے اپنے اندر معاشرے کے اندر دیکھو، کیونکہ اگر کمزور لوگ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ رفتاری کا اہتمام کر دو، ان کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کر دو، ان کے لیے دیگر ضروریات کا جو ہے وہ اس کا اہتمام کر دو۔ تو سامعین محترم، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے۔ اور دوسرا، اب رمضان المبارک کی یہ رحمتیں اور سعادتیں ہم کس طرح حاصل کریں گے، تو ہمیں اس کے لیے جو ہے وہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت ساری چیزوں سے بچنا بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان مبارک کی گھڑیوں کو اپنے لیے بابرکت اور قیمتی کس طرح بنائیں، کہ فضول کام چھوڑ دیں، دیر تک جو ہے وہ خام خواہ راتوں کو جاگنے رہنا اور سارا دن سوئے رہنا، اس طرح تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کہ بہت سارے روزہ دار لوگ ایسے ہیں کہ ان کا روزہ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچاتا مگر الا الجوع، سوائے بھوک اور پیاس کے۔ اور فرمایا ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، اور بہت سارے وہ شب بیدار ہیں جو رات کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ جاگنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، الا السحر، صرف جاگنا ہی جاگنا ہے، کہ کسی قسم کا ان کے لیے کوئی فائدہ اور ثواب کا ذریعہ نہیں بنتا۔ یہاں علماء کرام نے اس کی تشریح کے اندر 2-3 باتیں عرض کی ہیں۔ فرمایا پہلا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ، کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کے روزہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا الا الجوع، مگر صرف بھوک اور پیاس رہنا۔ فرمایا ایسا ہے کہ سارا دن آدمی روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھنے میں جب افطار کا وقت آتا ہے تو وہ حرام مال سے افطاری کرتا ہے، تو ایسے روزے کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا عرض کیا کہ یا تو وہ ہے روزہ رکھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ غیبت، جھوٹ اس کو نہیں چھوڑتا، غیبت کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو میں ایسے روزے دار کے لیے بھی اس کا روزہ جو ہے وہ فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اور تیسری بات اسی طرح کہ وہ روزہ رکھتا ہے لیکن ساتھ جو ہے وہ گناہ بھی اسی طرح ہی کرتا رہتا ہے، جبکہ مقصد گناہ روزے کا کیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، شرک سے، دیگر گناہوں سے محفوظ رہ سکو۔ تو یہ رمضان المبارک کا اور روزے کا مقصد تھا، لیکن جب یہ مقصد حاصل نہیں ہوگا تو پھر اس روزے کا کیا فائدہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی بھی ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ جو ہے وہ رمضان کا چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے، تو اگر وہ ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کے ثواب کو، اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اس کے ذمہ سے وہ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن وہ اس کے جو ثواب تھا، اس کی جو برکات تھی، وہ برکات حاصل نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد رمضان مبارک کے اندر دیگر عبادات بھی ہوتی ہیں، یعنی اعتکاف ہے، پھر لیلۃ القدر ہے۔
لیلۃ القدر قرآن پاک کے اندر سے قدر کے اندر اس کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس رمضان مبارک کے اندر انا انزلناہ، اس قرآن مقدس کو ہم نے اس لیلۃ القدر والی رات کے اندر نازل فرمایا، اور فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر ہے کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو بتانے کے لیے یہ انداز اپنایا گیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ قدر والی رات الف شہر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ عربی کا اسلوب ہے کہ کسی کی اہمیت بتلانے کے لیے چند جو ہے وہ تعداد گنتی کے جو ہے وہ ذکر کر دی جاتے ہیں کہ خیر من الف شہر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو مطلب یہ نہیں کہ اس سے آگے جو ہے اس کی افضلیت نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ مہینوں سے یہ رات جو ہے وہ افضل ہے۔ اور فرمایا کیا ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور روح امی بھی نازل ہوتے ہیں، اور آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ بندے جن کے بارے میں ہم نے اللہ کریم سے کہا تھا کہ یہ دنیا کے اندر فساد کریں گے، قتل و قتال کریں گے، آج اللہ کریم فرمائے اب اترو جا کے دیکھو کہ میرے بندے جو ہیں وہ کس طرح مجھے پکار رہے ہیں اور میرے سامنے آہوزاری کر رہے ہیں۔ سلام قولا من رب الرحیم، فرمایا سلامتی سلامتی اس رات کے اندر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ جب طلوع جو ہے وہ فجر ہو جائے، جو رات جو ہے وہ یہاں تک رحمتیں اور برکتیں اللہ کریم کی نازل ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے اندر برکتیں اس کی سعادتیں جو ہے وہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے اندر دوسری عبادت رمضان المبارک کے آخری عشرہ کے اندر اعتکاف کی جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اعتکاف قال فرمایا فی المعتکف ویعتکف الذنوب ویجزی له من الحسنات کعامل الحسنات کلھا، جو معتکف ہے، اعتکاف بیٹھنے والا جو ہے، فرمایا وہ گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، بچا رہتا ہے، اور اللہ کریم اس کو نیکیاں عطا کرتے ہیں، جیسے کہ دیگر لوگ جو ہیں وہ جو نیکیاں کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، پوری کی پوری اس کو بھی نیکیاں دی جاتی ہیں۔ اس کے لیے مفسر کرام نے، محدثین نے فرمایا کہ اس طرح اللہ کریم عطا فرماتے ہیں کہ اب اگر آدمی کی عادت تھی کہ وہ جنازے پہ بھی جاتا ہے، کسی کی عیادت کے لیے بھی جاتا ہے، کسی کی دیکھ بھالی کے لیے بھی جاتا ہے، اب جب معتکف ہو گیا ہے، اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے، تو یہ جو نیکیاں پہلے ہی سے وہ کر رہا تھا اب وہ رک گئی ہیں۔ تو اللہ کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم اس کو یہ نیکیاں بھی اس کی جو ہیں وہ دیتے ہیں کہ جو عام عادت کے اندر وہ آدمی کسی کے ساتھ خیر خواہی کر رہا تھا، کسی کے جنازے پہ جا رہا تھا، کسی کے لیے کوئی اور جو ہے اس کے لیے نیک عمل کر رہا تھا، جب یہ آدمی معتکف ہوا ہے تو اس کے لیے دیگر نیکیاں رک گئی ہیں، تو فرمایا اللہ کریم اس کا جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے اللہ کریم اس کا اجر دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کریم کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مہربانیاں دیکھیے کہ آدمی عبادت ایک کر رہا ہے، لیکن اس ایک عبادت کے ساتھ ساتھ دیگر عبادتوں کی بھی اللہ کریم اس کو اجر عطا فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کریم کا ایک خاص فضل، اس کی رحمت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی یہ سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔